الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ ماہ صفر المظفر کا جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ صفر اللہ رب العزت کے عطا کردہ مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے اولیاء کرام کا وصال پرملال ہوا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے پیارے جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ عجیب و غریب باتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور وہ اس سے بد فال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر میں فلاں فلاں کام یا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بدشگونی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں ایسی کسی بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ سارے دن اور سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بدفالی سے اور بدشگونی سے منع فرمایا۔ اس لیے جو دن اور جو مہینے ہوں، سب کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جن دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا نبی یا نبی، ہمارا وہ امام ہے پیر محمد کرم شاہ۔ حضرات محترم، وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت سے برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور اب ہم ایک ایسے زمانے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں ایک مہینہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کی طرح گزرے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہفتے کا دن آتا ہے تو پلک جھپکتے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے۔ جب مہینے کا پہلا دن آتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہینہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، اور وقت میں وہ برکت نہیں رہی جو پہلے موجود ہوا کرتی تھی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے کوشش کرے، اسے بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرے، اور اس وقت کو غنیمت جانے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم محدث اور بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا، لو ان الیقین استقر فی قلب المؤمن، اگر بندہ مومن کے دل میں یقین جاگزیں ہو جائے اور اسے یقین کی دولت حاصل ہو جائے، لطار ھذا القلب فرحا بدخول الجنہ وحزنا من دخول النار، تو پھر اس کا دل جنت کے شوق سے اور جہنم کے خوف سے اڑ جائے، پگھل جائے،
یعنی نرم ہو جائے اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو جائے اور اپنے وقت کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا؟ کیا ایسی زندگی گزارنے کا مطالبہ تو نہیں کیا جو لہو و لعب کی زندگی ہے، یا مال و دولت کے حصول کی زندگی ہے، یا سونا چاندی سمیٹنے کی زندگی ہے، یا کھیل کود میں مشغول ہونے کی زندگی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا کہ جس میں اس زندگی کو منزل نہ سمجھا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ مومن زندگی یوں گزارے جیسے مسافر گزارتا ہے کہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں چند دن قیام کر کے ہم نے آگے چلا جانا ہے اور اپنی اگلی منزل کے لیے وہ تیاری کرتا رہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں فرماتے ہیں فحیا علی جنات عدن فإنها مواطننا الاولی وفیہا المخیم، فرماتے ہیں آؤ ان جنتوں کی طرف ہم اپنی توجہ کریں کہ جو ہمارے پہلے وطن ہیں اور اسی کے اندر ہمارے خیمے لگیں گے۔ وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ فَهَلْ یا ترا نعود الی اوطاننا او نسلم، لیکن ہم شیطان کے قیدی بن چکے ہیں اور اس نے لوگوں کو اپنی خواہشات کا اسیر بنا رکھا ہے، تو اب کس کو اپنے اس وطن کا خیال ہے، کس کو اپنے اس وطن کی تیاری کی پرواہ ہے؟ اس چیز کے لیے ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دن آپ نے اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے جنت کی اہمیت اور آخرت کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا لَمَوْدِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا جنت میں تمہاری ایک رسی یا کوڑا لٹکانے کی جگہ، جیسے گھر میں ہم کوئی رسی لٹکاتے ہیں، کوئی کھونٹی جو ہے اسے کسی میخ کے ساتھ لٹکاتے ہیں، فرمایا وہ جس جگہ کو تم بڑا حقیر اور عام سی جگہ سمجھتے ہو، تو جنت میں اتنی ساری جگہ بھی جس کو مل جائے وہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے بہتر ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی کی، ایک کوڑے کی مثال اس لیے دی تاکہ انسان اس زندگی کو اپنی دائمی اقامت گاہ نہ سمجھے بلکہ اس کو ایک مسافر خانہ خیال کرے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ہاتھوں میں جوانی کے دنوں میں بھی عصا رکھتے تھے، لاٹھی مبارک رکھتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ ہر وقت بغیر عذر کے عصا کیوں اٹھاتے ہیں اور اس لاٹھی کو اٹھا کے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے لِأُذَكِّرَ نَفْسِي أَنِّي عَلَى سَفَرٍ، تاکہ میں اپنے آپ کو یاد کرواتا رہوں کہ میں سفر میں ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو یہ یاد کرواؤں کہ میں سفر میں ہوں۔ اور پھر آپ نے عربی زبان میں یہ شعر لکھا حملت العصا للضعف اوجب حملها ولا انی تحنیت علی کبر، فرمایا میں نے عصا اور لاٹھی اٹھائی ہے کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میری کمر دوری نہیں ہو گئی اس لیے میں نے نہیں اٹھائی، ولکنی الزمت نفسی حملها لأذکرها ان المقیم علی سفری، فرمایا اس لیے میں نے یہ لاٹھی اٹھائی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو یاد کرواتا رہوں کہ میں یہاں پکا مقیم نہیں ہوں بلکہ میں مسافر ہوں اور میری منزل جنت ہے، میری منزل آخرت ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ اور شعار رہا کہ انہیں اپنی یہ منزل ہمیشہ یاد رہی اور وہ اس کے لیے تیاری کرتے رہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے راوی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جو فرمان ہمارے خدا کا ہو، جو ہمارے رب تعالیٰ کا فرمان ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے امید رکھے اور مجھ سے معافی طلب کرتا رہے تو میں تجھے بخش دوں گا اور تمہارے کسی گناہ کی پرواہ نہیں کروں گا، میں بخشنے والا ہوں۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے،
لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین بھر کے بھی تو گناہ میرے پاس لے کے آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، بلکہ میری وحدانیت اور الوہیت کا قائل ہو، میرے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، تو اتنے زیادہ گناہ بھی اگر تو لے کے آئے گا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو تو جتنے گناہ لے کے آئے گا میں اس سے بڑھ کے تجھے اپنی مغفرت عطا فرماؤں گا، تمہیں اپنی رحمت عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان سے جا لگیں اور اتنے زیادہ ہو جائیں، ڈھیر لگ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے، بخشش طلب کرے، استغفار کرے، لغفرت لک، تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور ان کا نام حضرت سیدنا ابو بکر النقاش رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بارے میں مذکور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بہت نور کے ساتھ چمک رہا تھا، اور جب اسرائیل علیہ السلام ان کی جان نکالنے لگے اور آخری سانس ان کے نکل رہے تھے، تو انہوں نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی چیز کو دیکھا، اور پھر فرمانے لگے لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ اس جیسی چیز کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی تو لوگ حضرت امام مالک کے پاس گئے، انہیں فرمایا ابو بکر النقاش کا وصال ہو گیا، اور انہوں نے وصال سے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ والی آیت پڑھی لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانہ ان کو دکھا دیا اور ان کو اس کی زیارت کروا دی، اس لیے وہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یوں اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے اور تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر کی نشانی جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہمیں کوشش کرنے کا درس دیا ہے کہ ہم، اور پھر ایک جلیل القدر تابعی جو ہیں ان کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس عادت پہ زندگی گزارتا ہے، اسی عادت پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اسی نشانی پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی جس حال میں گزارے گا، وصال کے وقت وہی حال اس کو نصیب ہوگا جو قرآن پڑھتے ہوئے گیا، جو ذکر خدا کرتے ہوئے گیا، جو امر بالمعروف کرتے ہوئے گیا، جو نہی عن المنکر میں مشغول رہا، جس کو لمبے سجدے نصیب ہوئے، جس کی زبان کو اللہ کا ذکر نصیب ہوا، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح یہ اعلان کرتے ہوئے جاتا ہے کہ لوگوں، میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی میں نے ضائع نہیں کیا، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کی رضا میں گزارا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پیر محمد کرم شاہ۔ تو حضرات محترم، جس چیز پہ انسان کی زندگی گزرے وہی عادت اس کی موت کی نشانی بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو زندگی باقی ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے، وہ قرآن کی تلاوت میں گزرے، وہ نمازوں کی پابندی میں گزرے، وہ ذکر و فکر میں گزرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسی عادتوں سے بچائے کہ جو قطع رحمی میں مشغول ہیں، جو سود خوری میں مشغول ہیں، جن کا شعار گالی گلوچ اور لوگوں سے جھگڑے کرنا ہے، جو لوگ نافرمانی کے اندر وقت گزارتے ہیں اور ایسی حالت میں وہ مشغول رہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں حسن خاتمہ نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا آخری وقت آیا تو ایک بزرگ اس کے پاس تھے، وہ تلقین میت کر رہے تھے، اور تلقین میت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اسے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو
کہیں تم تمہارے حکم دینے سے وہ تکلیف کی حالت میں انکار نہ کر بیٹھے، کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے، اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ اللہ اسے بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو ان بزرگوں کو یہ حدیث یاد تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کا آخری وقت ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں میں جیسے جیسے کلمہ پڑھتا تو وہ عربی میں، اس کی زبان عربی تھی، تو وہ کہتا ہاتنی السگارہ، کہ مجھے سگریٹ نکال کے دو، میں کلمہ پڑھتا، وہ کہتا مجھے سگریٹ نکال کے دو، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور کلمہ طیبہ کی توفیق اسے نصیب نہ ہو سکی۔ تو یہ فرمان سچ ہوا کہ جو جس حالت میں گیا وہ اسی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ اس لیے اپنی حالت ایسی رکھو جس حالت پہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، جس حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے۔ گفتگو کے آخری وقت میں ایک سورت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک کی ایک مختصر سورت ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ بولیے کتنی؟ 5 قسمیں اٹھائیں، لیکن قسم کس چیز کی اٹھائی؟ نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ صبح کی، نہ شام کی، بلکہ عجیب قسم اٹھائی، گھوڑوں کی قسم اٹھائی، گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں اور ان کی 5 قسمیں اٹھائیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے جہاد میں جانے والے گھوڑوں کی کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سانسوں کی جو آواز نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس آواز کی قسم اٹھا رہا۔ والموریات قدحا، اور جب وہ اپنے کھر زمین کے اوپر زور زور سے مارتے ہیں اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اب ان کے قدموں سے آگ کی چنگاریاں سی نکلتی ہیں تو ان چنگاریوں کی قسم اٹھائی۔ وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں تو اس گرد و غبار کی قسم اٹھائی۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر جب وہ حملہ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیر کے ان کے درمیان جا پہنچتے ہیں اور اعلائے کلمت الحق کے لیے وہاں اس فارس کو پہنچاتے ہیں تو ان کے دشمن کی صفوں کے درمیان پہنچنے کی قسم اٹھائی۔ اور آگے جواب قسم کیا ہے؟ یعنی قسم گھوڑوں کی ہے، اور جواب قسم میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، یہ انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، انکاری ہے، ناشکرہ ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ قسم اور جواب قسم میں ظاہری طور پہ کوئی مطابقت نظر نہیں آتی، اور بھائی قسم کچھ اور ہے، جواب قسم کچھ اور ہے، اس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ تو علماء نے فرمایا اللہ کے ہر کلام میں مطابقت اور موافقت ہے، یہاں مطابقت کیا ہے؟ تو فرمایا مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے یہ بتایا کہ جب اللہ رب العزت کے بندے جہاد پہ نکلتے ہیں تو جو گھوڑے کا گھڑ سوار اور شاہ سوار ہوتا ہے تو وہ گھوڑا اپنے شاہ سوار کی ہر بات کو مانتا ہے، اور جیسے وہ گھڑ سوار اس کو تیز دوڑنے کا کہتا ہے وہ تیز دوڑتا ہے، اسے جھپٹنے کا کہتا ہے وہ جھپٹتا ہے، اسے رفتار میں اور بڑھانے کا کہتا ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کے مثال دی، فرمایا ایک گھوڑا گھوڑا ہو کر اپنے مالک کی بات کو نہیں ٹالتا بلکہ اس کی بات کو مانتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان بندہ ہو کے اپنے رب کی بات نہیں مانتا، وہ گھوڑا ہو کے اپنے مالک کی بات نہیں ٹالتا، تو بندہ ہو کے اپنے مالک کی بات نہیں مانتا۔ وَإِنَّهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور فرمایا وہ اپنی اس نافرمانی کے اوپر خود گواہ ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ گھوڑے تو اپنے مالک کی بات مانتے ہیں لیکن میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، وہ مال کی ہوس میں مبتلا ہے۔ افلا یعلم
اذا بوسر ما فی القبور، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں سے رازوں کو نکالا جائے گا۔ یہاں حضور ضیاء الامت نے لکھا کہ صرف اعمال پہ پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ انسان جو سوچتا تھا، جو اس کا طرز زندگی تھا، اس کے اندر جو باتیں اور جو خواہشات چلتی تھیں، اس دن وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گی، اور حصل ما فی الصدور، سینوں کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور پھر اس دن اللہ رب العزت انہی کے ساتھ کرم نوازی فرمائے گا جنہوں نے دین کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ تو حضرات محترم، یہ وہ صورتیں اور آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی فرما برداری کا درس دیا، اپنی آخرت کو یاد کرنے کا درس دیا، اپنی زندگی کو سنوارنے کا درس دیا۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ زندگی کے جو دن باقی ہیں ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کی کوشش کریں، اس کے جمیع احکامات پہ عمل کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کو یہ ندا دی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ والو آ جاؤ، اے مطمئن لوگوں آ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کیے کی جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں کی سنگت میں رکھے، اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما لی۔